العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاللازمة 17 نوعا 10 متضادة و7 مفردة. گزشتہ کل صفات ذاتیہ لازمہ کے سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ یہ وہ صفات ہیں جو حرف کی ذات کے لیے ضروری ہے، اور لازمہ اس لیے کہ یہ صفات حروف کے ساتھ لازم غیر منفک ہو کر پائی جاتی ہے، اور اس کو مثال کے ذریعے سے بھی آپ کو سمجھا دیا گیا تھا. اب صاحب کتاب آگے فرما رہے ہیں فاللازمۃ 17 نوعا، کہ صفات لازمہ کی 17 قسمیں ہیں. صفات لازمہ 17 ہیں. 10 متضادۃ، ان میں سے 10 صفات متضادہ ہیں. و7 مفردۃ، اور 7 صفات مفردہ ہیں، غیر متضادہ ہیں. اولاً صفات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ. لازمہ کسے کہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہو گیا، عارضہ کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے. اب پھر لازمہ کی 2 قسمیں ہیں، لازمہ متضادہ اور لازمہ غیر متضادہ. اس کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھیں جو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ صفات لازمہ 17 ہیں. صاحب کتاب نے اپنی کتاب میں صفات لازمہ 17 بیان کی ہے. اسی طریقے سے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المقدمۃ الجزریہ میں بھی صفات لازمہ 17 بیان کی ہیں. اسی طریقے سے متاخرین علماء اور مصنفین تجوید نے اکثر و بیشتر صفات لازمہ 17 بیان کی ہیں. لیکن بعض حضرات نے صفات کے بیان کرنے میں الگ الگ انداز اختیار کیا ہے. بعض نے کچھ اور صفات بیان کی، بعض نے کچھ اور صفات بیان کی ہے، یعنی تعداد میں اختلاف ہے. جس کو صاحب نہایت القول المفید نے اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے صفات لازمہ 17 بیان کی ہے. دوسرا قول نقل کرتے ہیں کہ صاحب رعایہ شیخ محمد مکی بن ابی طالب نے اپنی کتاب الرعایہ میں صفات 44 بیان کی ہے. اور تیسرا قول ملا علی قاری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعضوں نے تو 44 سے بھی زیادہ بیان کی ہے. چوتھا قول علامہ برکوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ان کے بارے میں یوں بتایا کہ صفات انہوں نے 14 بیان کی ہے. اسی طریقے سے انہوں نے جو 14 صفات بیان کی ہے وہ اس اعتبار سے کہ جو علامہ جزری کی بیان کردہ 17 صفات ہیں ان میں سے انہوں نے اطلاق، اسمات، لین اور انحراف کو کم کر دیا، یعنی 17 میں سے 4 کم کر دی، بچی 13، اور ایک صفت غنہ کا اس میں اضافہ کر دیا. اس اعتبار سے ان کے نزدیک صفات لازمہ 14 ہو گئیں. اسی طریقے سے 5واں قول علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے صفات جو ہے 16 بیان کی ہے. بہرحال یہ مختلف صفات کی تعداد ہیں جو اپنے اپنے اعتبار سے علماء نے، مصنفین نے، ماہرین نے بیان کی ہیں. اور یہ جو اختلاف ہے یہ کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے،
بلکہ اس اختلاف کی بنیاد کو آپ یوں سمجھیں کہ دراصل صفات نام ہے حروف کو پیش آنے والی حالات کا اور کیفیات کا۔ اب جن لوگوں نے کہا ہے کہ حروف کو پیش آنے والی جتنی بھی کیفیات اور حالتیں ہیں، چاہے وہ سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، ان کا ادراک ہو کہ نہ ہو، بہرحال ان کو بیان کرنا مقصود ہے، تو ان کے نزدیک 44 اور اس سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اور جن لوگوں نے اعتدال کے ساتھ کام لیا ہے کہ صفات جو حروف میں پائی جاتی ہے ان صفات کا ادراک اور احساس بھی ہو، اور ان صفات کو ذہن میں رکھنا اور یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو، ممکن ہو، تو انہوں نے اعتدال سے کام لیتے ہوئے صفات 17 بیان کی ہے۔ اور جن لوگوں نے مزید اختصار سے کام لیا ہے تو انہوں نے پھر جو ہے صفات 14 ہی بیان کی ہے، یعنی اطلاق، اسمات، لین، انحراف کو کم کر کے غنہ کا اضافہ کر دیا۔ لیکن ان میں سب سے مقبول جو قول ہے وہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جنہوں نے صفات 17 بیان کی ہے، اس لیے کہ خیر الامور اوسطھا، اور اسی کی پیروی اور اتباع میں صاحب خلاصہ علیہ الرحمہ نے بھی صفات لازمہ جو ہے کتنی بیان کی ہیں؟ 17 بیان کی ہے۔ اسی کو فرما رہے ہیں فاللازمۃ 17 نوعا، کہ صفات لازمہ جو ہے کتنی ہیں؟ 17 ہیں، جن میں سے 10 متضادہ ہیں اور 7 جو ہے کیا ہے؟ مفردہ یعنی غیر متضادہ ہیں۔ اب آگے چلیں کہ صفات لازمہ کی تعداد تو آپ کو معلوم ہو گئی، اور اس میں جو اختلاف ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، ابھی آپ کو بتایا۔ اب یہ کہ صفات لازمہ جو 17 بیان کی گئی ہیں، اس میں انہوں نے اس کی 2 قسمیں بیان کی ہے، متضادہ اور غیر متضادہ۔ متضادہ یعنی جس کی کوئی دوسری صفت ہو، یعنی جس کی کوئی دوسری ضد موجود ہو، جس کے مقابل کوئی دوسری صفت ہو، جس کے مقابل اس کی کوئی ضد ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ متضادہ۔ اور غیر متضادہ کس کو کہیں گے؟ کہ جس کے مقابل کوئی دوسری صفت نہ ہو۔ عام طور پر جو ہے یہی جو ہے متضادہ اور غیر متضادہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، مگر بعض حضرات نے کچھ اس میں مزید تفصیل سے کام لیتے ہوئے الگ الگ تعریف بیان کی ہے۔ چنانچہ قاری حفظ الرحمن صاحب نے جو ہے تعریف یوں بیان کی ہے کہ متضادہ مقابل کی ان 2 صفتوں کو کہتے ہیں جو نہ تو کسی ایک حرف میں جمع ہو سکیں اور نہ ہی کوئی حرف ان دونوں سے خالی ہو سکے، یہ ہے متضادہ۔ اور غیر متضادہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ جو ہے صفت کبھی کسی حرف میں پائی جائے تو کبھی کسی حرف میں نہ ہو۔ تو اس طریقے سے غیر متضادہ کی اور متضادہ کی انہوں نے تعریف بیان کی ہے، یعنی مقابل کی ان 2 صفتوں کو کہیں گے کہ وہ دونوں صفتیں ایک حرف میں جمع نہ ہو اور نہ کوئی حرف ان دونوں صفتوں سے کیا ہو؟ خالی ہو۔ اس کو مثال مطلب جو ہے یوں سمجھے کہ مثلاً جو ہے آپس کی 2 جو متضاد اور مقابل کی جو 2 صفتیں ہیں، جیسے استعلا ہے اور استفال ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حرف میں استعلا بھی آ جائے اور اسی حرف کے اندر استفال بھی آ جائے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس حرف کے اندر استعلا بھی نہیں ہے اور استفال بھی نہیں ہے۔ یعنی مقابل کی آپس کی مقابل کی جو 2 صفتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک صفت کا پایا جانا اس میں ضروری ہے، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ متضادہ ہے، یعنی
ایک دوسرے کی ضد ہے، اگر یہ ہے تو وہ نہیں اور وہ ہے تو یہ نہیں۔ اس لیے کہا کہ مقابل کی ان دو صفتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو نہ تو کسی ایک حرف میں جمع ہو سکے اور نہ ہی کوئی حرف ان دونوں سے خالی ہو سکے۔ تو یہ جو ہے متضادہ کی تعریف ہے۔ اب اس کو ایک حصی مثال سے یوں سمجھ جائیے کہ جیسے دن اور رات ہے، کہ دن نام ہے کس کا؟ روشنی کا، جبکہ رات نام ہے اندھیری اور تاریکی کا، اور رات اور دن یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اگر میں آپ کو پوچھوں کہ اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے، کتنے گھڑی میں بج رہے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ 3:45 بج رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ 3:45 بج رہے ہیں تو یہ دن کے ہیں کہ رات کے ہیں؟ تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ دن کے بھی نہیں ہیں اور رات کے بھی نہیں ہیں تو کوئی بھی آپ کو ایک تماچا لگا دے گا۔ یا اگر آپ کہیں کہ یہ 3:45 بجے دن کے بھی ہیں اور رات کے بھی ہے تو بھی جو ہے سامنے والا آدمی جو آپ پر غصہ ہوگا کہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں اور یہ میری غلط رہبری کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو گھڑی دن میں ہوگی وہ رات میں نہیں ہوگی، اور جو گھڑی رات میں ہوگی وہ دن میں نہیں ہوگی۔ تو جیسے دن اور رات دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور جو گھڑی دن میں ہوگی وہ رات میں نہیں، اور جو رات میں ہوگی وہ دن میں نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی گھڑی نہ تو دن میں پائی جا رہی ہے اور نہ رات میں پائی جا رہی ہے، اور نہ کوئی گھڑی ایسی ہوگی کہ اس میں رات بھی ہو اور اس میں دن بھی ہو، یعنی یہ ممکن نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی۔ تو ایسے ہی غیر متضادہ میں سے جو مقابل کی صفتیں ہیں، جیسا کہ بھی آپ کو بتائیں گے، تو ان میں سے کوئی ایک ہی ہوگی، دوسری نہیں ہوگی۔ بہرحال اس طریقے سے یہ کیا ہے؟ متضادہ ہیں۔ اور متضادہ کی تعریف جو ہے قاری انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کی ہے کہ متضادہ اس کو کہیں گے کہ جس کی عقلاً و اصطلاحاً کوئی ضد موجود ہو، اور غیر متضادہ یہ کہ جس کی عقلاً کوئی ضد تو ہو لیکن اصطلاحاً ضد نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ لے لیجئے متضادہ میں کی ایک صفت شدت کو لے لیجئے، تو شدت کے معنی سختی کے ہیں، تو شدت کی ضد جو ہے سختی، شدت کے معنی سختی، تو شدت سختی کی جو ضد ہے نرمی، وہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں شدت کی ضد نرمی ہے اور وہ سمجھ میں آ رہی ہے، اور شدت کی ضد کا نام صفات کی دنیا میں ہے اور وہ کیا ہے؟ رخاوت ہے۔ تو بہرحال شدت کی ضد ہے بھی اور اس کا اصطلاح میں نام بھی ہے، یعنی رخاوت۔ اور غیر متضادہ یعنی جس کی ضد سمجھ میں تو آتی ہے لیکن اصطلاح میں اس کا کوئی نام نہیں ہے، یعنی مثلاً جیسے حروف صفیریہ کہ اس کے اندر سیٹی جیسی آواز آتی ہے، تو صفیر کی ضد عدم صفیر یعنی سیٹی جیسی آواز کا نہ ہونا سمجھ میں تو آتا ہے، لیکن اس کے سمجھ میں آنے کے علاوہ عدم صفیر کا قراء کی اصطلاح میں کوئی نام نہیں ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ غیر متضادہ۔ اور قراء کی اصطلاح میں عدم صفیر کا جو نام نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی ہے، اس وجہ سے قراء کی اصطلاح میں عدم صفیر کا کوئی نام نہیں ہے۔ یعنی عدم صفیر سمجھ میں تو آتی ہے کہ صفیر میں سیٹی جیسی آواز آئے گی، تو عدم صفیر میں جو ہے سیٹی جیسی آواز نہیں آئے گی، تو عدم صفیر سمجھ میں تو آتا ہے لیکن قراء کی اصطلاح میں اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ بہرحال یہ مختلف تعریفات جو ہیں متضادہ اور غیر متضادہ کی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ جی، تو بہرحال یہ متضادہ اور غیر متضادہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اب متضادہ جو صفتیں ہیں وہ 10 ہیں، جن میں جہر اور ہمس، کہ جہر کی ضد کیا ہے؟ ہمس ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی آپس میں کیا ہے؟ ضد ہے۔ اسی طریقے سے جہر ہمس کے بعد شدت اور رخاوت ہیں،
یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اسی طریقے سے شدت اور رخاوت کے بعد جو ہے استعلاء اور استفال ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اس کے بعد اطباق اور جو ہے انفتاح، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اور اسی طریقے سے اسمات اور اطلاق، یہ دونوں ایک دوسرے کی کیا ہے؟ ضد ہے۔ تو ان 10 صفات میں سے 5 کی کیا ہوگی؟ ضد ہوگی۔ اور جو آپ کو ابھی تعریف بیان کی ہے اس سے جو ہے تعریف سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان 10 صفات متضادہ میں سے ہر حرف کے اندر 5 صفات پائی جائے گی، نہ تو 4 ہوگی اور نہ تو 6 ہوگی۔ 4 بھی نہیں ہوگی اور 6 بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ مقابل کی جو صفتیں ہیں متضادہ وہ 10 ہیں، اور کوئی 2 صفتیں مقابل کی ایک میں جمع نہیں ہوگی، اور کوئی بھی حرف ان دونوں سے خالی نہیں ہوگا کہ ایک میں اگر زائد جمع ہو جائے تو 6 ہو جائے، ایسا ممکن نہیں، اور اگر کوئی حرف ان دونوں سے خالی ہو تو 4 ہو جائے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے صفات متضادہ جو 10 ہیں ان میں سے 5 کی ضد ہے، تو ہر حرف کے اندر ان صفات متضادہ میں سے 5 پائی جائے گی، نہ 4 ہوگی اور نہ 6 ہوگی۔ جی، تو بہرحال یہ صفات متضادہ ہیں۔ تو جہر کی ضد ہم سے ہے، شدت کی ضد رخاوت یا رخاوت ہے، اور استعلاء کی ضد استفال ہے، اطباق کی ضد انفتاح ہے، اور اسمات کی ضد کیا ہے؟ اطلاق ہے۔ جی، اس کے بعد پھر آپ آگے چلیں کہ عشرۃ متضادۃ، 10 صفتیں متضادہ ہے، اور 7 صفات کیا ہیں؟ غیر متضادہ ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ یہ دیکھیے، والمفردۃ منها الصفیر 1، منها اللین 2، منها الانحراف 3، منها التفشی 4، منها الاستطالہ 5، اور منها القلقلہ 6، اور منها التکریر 7۔ اس طریقے سے یہ 7 صفاتیں کیا ہیں؟ غیر متضادہ مفردہ ہیں، یعنی صفیر، لین، انحراف، تفشی، استطالت، قلقلہ اور تکریر۔ اس طریقے سے یہ 7 صفات غیر متضادہ مفردہ ہیں۔ جی، اب دیکھیے کہ وَسَبْعَةٌ مُفْرَدَةٌ، اور 7 صفتیں کیا ہیں؟ مفردہ ہیں، یعنی غیر متضادہ ہیں۔ اب آگے صاحب کتاب علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں، اچھا ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھتے چلیں کہ در حقیقت ان صفات کی جو حقیقت ہے وہ اتنی ہی ہے جو ان صفات کے لغوی معنی سے سمجھ میں آتی ہے۔ باقی جو ہے آگے جو تعریفات آ رہی ہیں کہ سانس کا جاری ہونا، سانس کا بند ہونا، آواز کا جاری ہونا، آواز کا بند ہونا، آواز کا پر ہونا، آواز کا باریک ہونا، یہ دراصل ان صفات کا کیا ہے؟ نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمہ میں جو صفات لازمہ بیان کی ہے وہ صرف انہوں نے اس کا نام لینے پر ہی اکتفا کیا ہے، اس کی باقاعدہ کوئی تعریفات وغیرہ انہوں نے بیان نہیں کی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ان صفات کی حقیقت دیکھی جائے تو اتنی ہی ہے جو ان صفات کے لغوی معنی سے سمجھ میں آتی ہے۔ باقی سانس جاری رہنا اور آواز کا مخرج میں قوت سے ٹھہرنا اور ذوق سے ٹھہرنا، یہ تو ان جو ہے صفات کے سمجھنے کے لیے اور ان صفات کو پہچاننے کے لیے کیا ہے؟ یہ علامات ہیں، یہ اسباب ہیں، نتائج ہیں۔ تو بہرحال صفات لازمہ جو ہے وہ 17 ہیں، ان میں سے جو ہے 10 متضادہ ہے اور 7 صفات کیا ہے؟ مفردہ یعنی غیر متضادہ ہیں۔ آگے بیان کیا فالمتضادۃ منها الجہر وهو علو الصوت لاعتماده على المقطع بالقوة مع احتباس النفس وضده الهمس في فحثه شخص سکت۔ منها فالمتضادۃ، فالصفات متضادہ
یعنی متضادہ غیر متضادہ میں سے پہلے متضادہ کو بیان کر رہے ہیں کہ متضادہ میں سے پہلی صفت کون ہے؟ جہر ہے۔ اور جہر کیا کہہ رہے ہیں کہ جہر کی تعریف بیان کر رہے ہیں، وَهُوَ عُلُوُّ الصَّوْتِ، اور وہ آواز کا بلند ہونا ہے، لِاعْتِمَادِهِ عَلَى الْمَقْطَعِ بِالْقُوَّةِ، لِاعْتِمَادِهِ میں ہی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ صوت، آواز کے مخرج میں قوت کے ساتھ ٹھہرنے کی وجہ سے، آواز کے مخرج میں قوت کے ساتھ ٹھہرنے کی وجہ سے، مع احتباس النفس، سانس کے بند ہونے کے ساتھ، وضدہ الہمس، اور اس جہر کی ضد کون ہے؟ ہمس ہے، جو فحثہ شخص سکت کے حروف میں پائی جاتی ہے۔ صاحب کتاب علیہ الرحمہ 10 صفات متضادہ میں سے سب سے پہلے جہر اور ہمس کو بیان کر رہے ہیں، حالانکہ شدت اور رخاوت کو بھی بیان کر سکتے تھے، استعلاء اور اتباع استفال کو بیان کر سکتے تھے، لیکن جہر اور ہمس کو ہی پہلے بیان کیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی دیکھو، جہر اور ہمس یہ 2 صفتیں ایسی ہے کہ ان کا تعلق کس سے ہے؟ سانس سے ہے، اور مخارج کے بیان میں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ حروف کی اصل اور بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ سانس ہے، کہ سانس ہی سے کیا بنتی ہے؟ آواز بنتی ہے، پھر آواز سے کیا بنتا ہے؟ حرف بنتا ہے، پھر وہ حرف کے اندر آواز کیسے آ رہی ہے اس کا نام کیا ہے؟ صفات ہے۔ تو بہرحال حروف کی اصل اور بنیاد اور جو سب سے اصل مادہ ہے، جو بنیادی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ سانس ہے۔ تو گویا کہ یہ صفات اپنے مادے سے سب سے زیادہ قریب ہے، اس وجہ سے سب سے پہلے جو ہے جہر اور ہمس کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہر اور ہمس میں پھر جہر کو پہلے کیوں بیان کیا، ہمس کو بعد میں کیوں بیان کیا؟ وجہ یہ ہے کہ جو 10 صفات متضادہ ہیں جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور ابھی اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ 10 صفات متضادہ میں سے 5 صفتیں 5 کی کیا ہوگی؟ ضد ہوگی۔ 5 صفتیں 5 کی کیا ہے؟ ضد ہے۔ تو 5 صفتیں 5 کی ضد ہے، جہر کی ضد ہمس، شدت کی ضد رخاوت، اس طریقے سے یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو اب جہر کی ضد کیا ہوئی؟ ہمس ہوئی، جہر کی ضد ہمس ہے۔ تو اب جو ضد ہیں تو ان میں ان آپس کی مقابل کی 2 صفتوں میں سے ایک قوی ہے اور ایک کیا؟ ضعیف ہے۔ لہذا جہر اور ہمس میں جہر کیا ہے؟ قوی ہے، اور ہمس کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ جہر قوی ہے اور ہمس ضعیف ہے۔ تو جہر کے قوی ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کیا ہے؟ ہمس پر مقدم بیان کیا ہے۔ جی، فالمتضادۃ منها الجہر، پس صفات متضادہ ان میں کی ایک صفت کیا ہے؟ جہر ہے، اور وہ آواز کا بلند ہونا۔ جہر کے لغوی معنی کیا آتے ہیں؟ بلندی کے آتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسروں سے کیا کرتے ہیں؟ بلند آواز سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ جہر کے معنی کیا ہوئے؟ بلندی کے۔ اس سے یہ سبق ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے نہایت نرمی، لطافت اور ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے کیا کرتے تھے؟ ملاقات فرماتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے کہ العیاذ باللہ اللہ کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی یا بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے صحابہ کو تعلیم دی گئی۔ تو ہمیں بھی یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم بھی اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے اساتذہ کے سامنے، والدین کے سامنے، اور جو بھی اپنے محسنین ہیں اور اسی طریقے سے لائق احترام ہیں،
ان سب کے سامنے تواضع کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ رہیں، ان کے سامنے بلند آواز سے گفتگو اور بات نہ کریں بلکہ دھیمی آواز سے بات کریں۔ جی، تو جہر کے یہاں لغوی معنی آپ کو سمجھانے مقصود ہے کہ جہر کے لغوی معنی آتے ہیں کس کے؟ بلندی کے۔ تو یہاں پر منہ الجہر اس لیے کہ جہر جن حروف میں یہ صفت جہر پائی جاتی ہے ان حروف کو مجہورہ کہتے ہیں۔ اور ابھی تعریف کیا کر رہے ہیں کہ وہ آواز کا بلند ہونا ہے۔ آواز کیوں بلند ہوتی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ آواز کے مخرج میں قوت کے ساتھ ٹھہرنے کی وجہ سے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ مع احتباس النفس، سانس کے بند ہونے کے ساتھ، اور اس کی ضد ہم سے ہے۔ بس ابھی ہم اپنا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں، آئندہ سبق جو ہے انشاءاللہ شروع ہوگا جس پر جہر اور ہمس پر بقیہ کلام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.